لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الأنبياء يا عظيم الرجاء يا عميم الجود والعطاء يا شفيعنا يوم الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ کے پناہ شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار. صدق اللہ العظیم. اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جو شرعی منت ہے، نذر ہے، وہ صرف اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہے. وہ منت ماننا جس کو شرعی منت کہتے ہیں وہ صرف اللہ تعالی کے لیے ہوتی ہے. جیسے یہ منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے روزے رکھوں گا. وہ کام ہو گیا تو وہ جتنے روزے منت کے مانے اتنے روزے رکھنا واجب ہے. روزے کوئی روزے فرض ہیں، کوئی واجب ہیں، کوئی سنت اور نفل ہیں. ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں. اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں. اور واجب روزے جو ہوتے ہیں وہ منت کے روزے ہوتے ہیں. یہی جو میں نے ابھی بیان کیا، میرا یہ کام ہو گیا تو اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اتنے روزے رکھوں گا. 1 2 3 جتنے بھی اس نے کہا کہنا ہوگا. اس میں خالی دل میں سوچنے سے نہیں ہوگی منت. منت اس کو کہتے ہیں کہ جو کہہ دے اے اللہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں تیری رضا کے لیے اتنے روزے رکھوں گا. تو کام ہو گیا تو اتنے روزے رکھنا واجب ہو گیا. یا یہ منت مانے کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں تیری رضا کے لیے اتنا مال صدقہ کروں گا. تو اس کام کے ہونے کے بعد اتنا مال صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. یا یہ منت مانے کہ
یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں تیری رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کروں گا. 1 دن 2 دن جتنے دن کی منت مان لے، وہ کام ہونے کے بعد اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا، اور ان اعتکاف کے دنوں میں اس کو روزے بھی رکھنا ہوگا. تو اس منت کو، اس طرح کی منت کو پورا جو نہ کرے گا وہ گنہگار ہوگا. دوسری منت عرفی منت ہے. یہ مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسے بزرگان دین کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، اور یہ منت مانی جاتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں غوث پاک کی، سرکار غوث پاک کی نیاز دلاؤں گا، سرکار غریب نواز کی نیاز دلاؤں گا، یا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلاؤں گا، یا میرا کام یہ ہو جائے تو میں سرکار غریب نواز کے آستانے پہ حاضری دوں گا، یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ حاضری دوں گا. تو وہ اس کام کے ہونے کے بعد تو اس قسم کی جو عرفی منت مانی، تو اگر وہ کر لے پورا تو ثواب ہے، اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چلو نیاز دلانی ہے، اب حیثیت نہیں ہے، تب وہ قرض لینے لگے، قرض لے کے بھی نیاز کرتے ہیں. تو ایسا کوئی ضروری نہیں. یہ عرفی منت کے پورا ہونے پر تو جو منت مانی یہ عرفی منت جن اعمال کے لیے تو وہ اعمال نہ کیے جائیں تو گنہگار نہیں ہوگا. اور اللہ تعالی فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا. اور حدیث پاک میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آسانی کرو اور دشواری مت کرو، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ. ہمارا دین کبھی بھی ہم کو کسی بھی قسم کی پریشانی میں نہیں ڈالتا. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الدین یسر، دین آسان ہے. تو اس کو زبردستی مشکل میں پڑنا، اپنے اوپر زبردستی کسی طرح کا بوجھ لینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، آل نبی، اصحاب نبی کے وسیلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کی توفیق دے، شریعت پر قائم رکھے، اپنے اور اپنے حبیب کے دیار کی ہمیں حاضری نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. مدینہ منورہ میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین.
بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.